بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا تربو عند اللہ۔ ہم نے دل جلا کر سر راہ رکھ دیا، ہم نے دل جلا کر سر راہ رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ سیف انداز بیاں رنگ بدل لیتا ہے ورنہ، سیف انداز بیاں رنگ بدل لیتا ہے ورنہ، دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے۔ محترم سامعین گرامی قدر، آج ہم جس حساس عنوان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں وہ شادی بیاہوں کے اندر ایک رسم ہے جسے نیوتا، نیندرا، پاجی، سلامی یا مختلف زبانوں میں مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے کہ آپ جب کسی کو شادی پہ انوائٹ کرتے ہیں، بلاتے ہیں، تو وہ آپ کی شادی پہ آتا ہے، ولیمہ کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اس کے بعد باہر بیٹھے ہوئے کاپی کاغذ لیے ہوئے ایک شخص کو وہ پیسے دیتا ہے اور وہ پیسے لکھے جاتے ہیں اور وہ پیسے اس کے نام کے ساتھ رقم لکھی جاتی ہے کہ فلاں نے اتنے پیسے دیے ہیں۔ اب جب اس کی شادی ہوگی اور آپ اس کی شادی پہ جائیں گے تو وہ جس کو دیا گیا ہے وہ اپنے گھر میں وہ کاپی کھول کر دیکھے گا کہ اس نے مجھے کتنے دیے تھے، پھر یہ پیسے لوٹائے جائیں گے۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ پیسے لوٹائے گا پورے پورے یا کم و پیش، کم کر کے یا زیادہ۔ ان ہر دو صورتوں پر بات کرتے ہیں کہ شریعت ان کے اوپر کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ لازمی جو سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو پیسے دیے ہیں یہ ہم نے لوٹانے ہیں۔ اب جب پوچھا جائے کہ یہ کیوں دیے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ ہم تحفہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ تحفہ اس وقت تحفہ ختم ہو جاتا ہے جب یہ لکھ لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے 282 کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو، اور یاد رکھیے کہ ایمان والوں کو خطاب ہے، کفار کو نہیں۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں کوئی لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اب یہاں پر آپ نے لین دین کیا ہے، قرض دیا ہے، آپ نے وہ شادی کے اوپر ایک رقم دی ہے، اسے لکھ لیا گیا ہے، تو قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں وہ قرض بن گیا۔ اب جب قرض بن گیا تو اب اس کا لوٹانا آپ کے اوپر ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے کہ قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہے، میں اور آپ کون ہیں۔ اب جب قرض بن گیا تو اس کو لوٹایا جاتا ہے، مگر وہ کب؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھے کہ یہ تحفہ کیا ہے۔ تحفے کے بارے میں احادیث میں بہت سی روایات ہیں، تحابو تحادو، تحادو تحابو، کہ تحفہ لیا کرو، تحفہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تحفہ نہ صرف محبت کا ایک سبب ہے بلکہ صحابہ اکرام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ تحفے میں دی تھی، اور مختلف صحابہ اکرام سے اقوال ملتے ہیں، چیزیں ملتی ہیں، ثبوت ملتے ہیں کہ تحفے کا لین دین باعث برکت، ثواب اور محبت ہے۔ لیکن یہ تحفہ اگر کوئی شخص واپس کرتا ہے تو اس تحفے کی واپسی کا کیا حکم ہے؟ یہ تحفہ واپس کرنا ایسا ہے جیسے العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ، کہ تحفے کا واپس کرنا ایسا ہے جیسے کتا جو ہے وہ اپنی قے کر کے چاٹ لیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تحفہ وہ ہوتا ہے جو بے لوث دیا جاتا ہے، بغیر واپسی کی نیت اور ارادے سے دیا جاتا ہے، اس کو واپس نہیں کیا جاتا، اس کو واپس نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہاں پر جو آپ رقم کا لین دین کرتے ہیں، اسے واپس بھی دیتے ہیں اور اس کے واپسی کے لیے ہی لکھا جاتا ہے۔
اب قرآن مجید سے آپ نے آیت سنی ہے کہ جب یہ لکھ لیا گیا تو یہ قرض بن گیا۔ اب ہم جب قرض لوٹاتے ہیں تو لا محالہ اس قرض کو ہم یا تو پورا پورا واپس کرتے ہیں یا پھر کم اور پیش کر کے، کم یا زیادہ کر کے واپس کرتے ہیں۔ اب اگر پورا پورا واپس کرتے ہیں تو کب لوٹاتے ہیں؟ یہ اس وقت لوٹایا جاتا ہے جب دینے والے کی شادی ہوتی ہے۔ جب دینے والے کی یا اس کی اولاد کی شادی ہوتی ہے، یہ تب لوٹایا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ دینے والے نے کتنا دیا ہے۔ اب آج اگر میں نے کسی کو دیا ہے اور 10 سال بعد 15 سال بعد میرے بیٹی کی شادی ہے یا میری شادی ہے، تو وہ جس کو دیا گیا وہ آج 10 سال بعد مجھے لوٹائے گا، تو یہ 10 سال تک قرض ادا کر سکنے کی سکت رکھنے کے باوجود وہ ادا نہیں کر رہا تو یہ گناہ گار ہے۔ کیوں؟ مطل الغنی ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، گناہ ہے۔ اور مطل الغنی یہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے قرض کی ادائیگی کے اسباب رکھتا ہو۔ آج کل عموماً یہی ہوتا ہے، 2000 1500 1000 500 اتنا ہی دیا جاتا ہے، اور یہ کس کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ واپس لوٹائے۔ لیکن یہاں پر یہ تصور اور یہ ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ یہ لوٹانا شادی پہ ہی ہے، جان بوجھ کے ٹال مٹول کیا جاتا ہے، شادی کا انتظار کیا جاتا ہے، جو کہ ایک الگ سے گناہ ہے۔ اور یہ گناہ جان بوجھ کر اس میں ٹال مٹول کرنے، جب تک ٹال مٹول جاری رہے گی برابر گناہ ساتھ چلتا رہے گا۔ اور اگر اس میں کمی پیشی کر کے دی تو لا محالہ یہ سود میں آئے گا۔ اور قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، سورہ روم کی آیت ہے 39 کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا تَرْبُوا عِندَ اللَّهِ۔ اس آیت کی روشنی میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو معاشرہ ہے، خطۂ کشمیر ہے، خطۂ کوہسار ہے، خطۂ پوٹھوار ہے، یہ پورا یہ پٹی ہے، پنجاب ہے، ان علاقوں کے اندر یہ جو رسم چل پڑی ہے شادی بیاہوں کے اندر، نیوتا کی رسم، یہ آیت اس رسم کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اس آیت کی روشنی میں یہ لین دین جو ہے وہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر ایک باب باندھا ہے کہ جس کو انہوں نے موصوف کیا ہے باب کل قرض جر منفعۃ فہو ربا۔ اس کے اندر وہ ایک حدیث لائے ہیں کہ جو حدیث ہے کہ عن فصالہ ابن عبید صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال کل قرض جر منفعۃ فہو وجہ من وجوہ الربا، کہ ہر وہ قرضہ کہ جو اپنی طرف نفع کھینچتا ہے، جو اپنی طرف نفع کھینچتا ہے، وہ سود کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اور یہاں شادیوں کے اندر جو یہ لین دین ہے، یہ لا محالہ اپنی طرف نفع کھینچتا ہے۔ تو یہ قرض جب اپنی طرف نفع کھینچتا ہے تو یہ قرضے کے اوپر جو نفع آ رہا ہے یہ سود ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی سورہ مدثر کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ کسی پر اس طرح احسان مت کرو کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ اس پہ اضافی آئے گا۔ کثرت کی وجہ سے احسان مت کرو۔ یہاں پر کثرت ہی کی وجہ سے احسان کیا جاتا ہے۔ آپ اس کو دیتے ہیں 1000 روپے اور واپسی کا ارادہ اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو کچھ کمی پیشی کے ساتھ ملے گا، تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک شخص نے جا کر آپ کو 1000 روپیہ دیا، 1500 روپیہ دیا، 2000 روپیہ دیا، آپ نے لکھ لیا اپنی شادی پر، لیکن یہ جو دینے والا ہے اس کی اولاد ہی نہیں ہو رہی۔ اولاد دینا تو اللہ کا کام ہے، کسی کو دے، کسی کو نہ دے، کسی کو بہت زیادہ دے، کسی کو کم دے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتا ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کس کو دے کس کو نہ دے۔ لیکن ایک شخص ہے، اس نے آپ کو 1000 1500 2000 دے دیا، آپ نے لکھ لیا، لیکن اس بندے کی اولاد ہی نہیں ہے، اور یہ اپنی 60 سال 70 سال کی عمر پوری کر کے مر چکا، اور اس کا قرضہ یوں کا تو رہا، اس کا قرضہ کون ادا کرے گا؟ یہ بہت ساری صورتیں ہیں کہ جن کو ہم نے دیکھنا ہوگا، اور ہم نے ان صورتوں کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ قرآن مجید، احادیث مصطفیٰ اور بہت ساری ایسی روایات، احادیث اور ثبوت موجود ہیں کہ جن کی روشنی کے اندر یہ جو لین دین ہے یہ حرام ہے، سود ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ ہمارے معاشرے کی شادیوں میں چل رہا ہے،
اور بڑے زور و شور کے ساتھ چل رہا ہے۔ لوگ اس کو برا سمجھنے کے باوجود دے رہے ہیں، سبھی دے رہے ہیں، اچھے برے سب دے رہے ہیں، اہل علم اور اہل جہل سب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس گندی رسم کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔